اگلا اصول نیند سونے اور جاگنے سے متعلق بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عادت نہیں بنانا چاہیے. ایکسپٹ چینج رول چینجز اہیڈ. کامیاب انسان کے راستے کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمیشہ ایک جیسی رہے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیابی نہیں چاہتے. کامیاب انسان وہ ہے جو تبدیلیوں کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، چینج آئے. اس چینج ہی کی برکت سے اس کے اخلاق یا اس کے کردار کے اندر اچھی علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو اس نے مائنس کرنا ہوتا ہے اور جو اچھائیاں گین کرنی ہوتی ہیں اس کو اس نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. اب عادت کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا پوائنٹ کمپرومائز رول میں بھی اس کا آیا تھا. میں فلاں تکیے پہ سوتا ہوں، چھوٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، یہ تکیہ بہت چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے، میں تو موٹا تکیہ پسند کرتا ہوں، میرا سر اونچا ہونا چاہیے، اور مجھے تو اتنی کولنگ چاہیے، اس سے زیادہ نہیں اور نہ اس سے کم ہونی چاہیے، لائٹ بالکل بند ہونا چاہیے، اندھیرا، میری روشنی آنکھوں میں بالکل روشنی نہیں پڑنی چاہیے. یہ ساری چیزیں اور ان چیزوں کے اوپر اسٹک ہو جانا، ہمیشہ ان چیزوں کو عادت بنا لینا، اور ذرا بھی چینج آ جائے ایٹماسفیئر کے اندر، نیند کے اندر، نیند کے ماحول کے اندر، تو فوراً اس کو یعنی نگلیکٹ کرنا اور کوشش کرنا کہ ختم ہو کسی نہ کسی طرح، اور صبح پھر لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کرنا کہ بھائی کل رات کو یہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی. تو یہ چیزیں نا کامیاب انسان، یا کم از کم کامیابی کو چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو سنت سے ہمیں یہ باتیں نہیں ملتی. سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 چیزوں پر آرام فرمایا ہے، جس میں سب سے بوریے پہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہیں، چٹائی پر بھی لیٹے ہیں، کپڑے کا فرش بھی تھا، زمین پر بھی لیٹے ہیں، تخت پر بھی لیٹے ہیں، چارپائی پر بھی لیٹے ہیں، اور کبھی کبھی جو چمڑے کا کھال ہوتا ہے اس کے اندر چمڑے کے کھال کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بچھایا جائے. تو یہ تقریباً 7 قسم کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح تکیے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تکیہ استعمال بھی فرماتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے تھے، تکیے کے بغیر اللہ کے نبی سو جاتے تھے. اسی طرح ہم سنت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے. بعض موقع ایسا ہوتا تھا جس میں عبادت کرتے تھے پھر آرام فرماتے تھے، اور اس کو روٹین کو چینج کرتے تھے. کبھی شروع میں عبادت کرتے، پھر آرام کرتے، پھر اٹھتے اور عبادت کرتے. اور کبھی اس طرح ہوتا کہ رات کو جلدی سو جاتے تھے اور پھر عبادت کے لیے اٹھتے تھے، پھر دوبارہ آرام کرتے تھے. تو یہ چینجز آتی تھیں اللہ کے نبی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے آخر تک دیکھیں، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک روٹین نہیں رہی اللہ کے نبی کی. ہاں اچھی جو عبادات تھیں، عادات تھیں، ان کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مسلسل استقامت کے ساتھ اپلائی رکھا. لیکن غزوات ہیں، جنگیں ہیں، جہاد ہے، اسی طرح ہجرت ہے، اور کبھی قبائل آ رہے ہیں حج کے لیے، ان سے ملاقاتیں ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر مدینہ کے اندر قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی رہنمائی ہے، ان کو ہدایت کی دعوت ہے. یہ ساری چیزیں کس بات کی علامت ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینج کو پسند کرتے تھے، تبدیلی کو پسند کرتے تھے، اور اس تبدیلی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی میری یہ عادت ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میرا یہ وقت ہے، اس کے مطابق آپ نے آنا ہے تو آئے ورنہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، اور میرا بستر اس طرح ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور یہ میرے سونے کا. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس عادت اس طرح کی بنائیں کہ ہر جگہ پر، ہر وقت میں، ہر حالت کے اندر ہمیں نیند آ جائے. ٹھیک ہے، بستر اچھا مل جائے ہماری چاہت کے مطابق، تب بھی نیند آئے. اگر ہم کسی سفر میں ہیں یا گھر میں ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، ہم کسی گھر مہمان گئے ہیں، یا اور کسی موقع پر ہمارا بستر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، آج بستر جو ہے نا وہ نرم نہیں تھا تو مجھے زمین پر لیٹنا پڑا، یا تکیہ بہت باریک تھا، میرا سر اونچا نہیں تھا، بالکل ایسے لگتا ہے تکیہ ہے ہی نہیں، یا چادر آج میرے اوپر نہیں تھی جس کی وجہ سے مکھیاں تنگ. یہ ساری چیزیں نا ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہے. تو ہم ان چیزوں کو دور کریں اور اپنی عادت اس طرح کی بنائیں کہ ہر حالت میں، ہر جگہ پر، ہر وقت میں ہمیں نیند آ سکے، چاہے جو مرضی کرتے رہو، ماحول جیسا مرضی تبدیل ہو جائے. ہماری جو مقاصد ہیں ہماری زندگی کے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہماری زندگی شکایتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. ہم شکایت کرتے رہیں گے بھائی کل اس طرح ہو گیا تھا، آج اس طرح. ہم یہ دیکھتے ہیں نا، لوگ چائے کے عادی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف عادی ہیں. اس عادت نے ان کو خراب کیا ہوا ہے. اب جب چائے نہیں ملے گی سر میں درد ہوگا، چائے نہیں ملے گی غصہ بھی ہوگا، چائے نہیں ملے گی دوسروں کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ ہوگی. اور جس کو چائے کی عادت نہیں، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے چائے کے بغیر.
چاہے نہ ملے پھر بھی اچھا ہے، چاہے ملے تب بھی اچھا ہے. تو عادت نہیں ہے. ہاں آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو مشکل ہوگی، بے شک وہ آہستہ آہستہ اس کو اپلائی کریں، لیکن جو کم عمر کے لوگ ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، وہ خاص طور پر ابھی سے کوشش کریں کھانے پینے کے اندر، سونے جاگنے کے اندر، رہن سہن کے اندر، کپڑوں کے اندر کسی چیز کو عادت نہ بنائیں. میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ کھاتا ہوں. یہ چیزیں آپ کی کامیابی کے اندر، آپ کے زندگی کے اندر پازیٹیوٹی لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں. ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ میں ان پر عمل کرنے